بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 11۔ درس نمبر 11 میں بیٹا جو ہم ماقبل میں بتا چکے ہیں نا کہ ایک چیز کا ثبوت دوسری چیز کے لیے ہوتا ہے، تو جس کا ثبوت ہوتا ہے اس کو مسند کہتے ہیں، اور جس کے لیے ثبوت ہوتا ہے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور جملے کا پہلا جز چونکہ اسم اگر ہو تو ایسی جگہ پر جملہ اسمیہ میں مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ اب یہ مبتدا یعنی مسند الیہ کبھی کوئی اسم ہو سکتا ہے، کبھی اس میں اشارہ ہو سکتا ہے، کبھی دوسرا کوئی اسم ہو سکتا ہے۔ یہ سب باتیں ہم اس سے پہلے سمجھا چکے ہیں۔ آج کے سبق میں بالکل انہی باتوں کو اور حروف جار کا استعمال، لفظ ما کا استعمال جو سب پہلے پڑھ چکے ہو انہی سب باتوں کا یہاں پر استعمال ہے۔ پڑھتے ہیں۔ ھذا رسم، ھذا کا معنی یہ آپ جانتے ہیں، رسم کا معنی ہوتا ہے بیٹا تصویر، فوٹو۔ ھذا رسم، یہ تصویر ہے، یہ فوٹو ہے، کچھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ ھذا رسم، یہ تصویر ہے۔ اوپر دیکھو تصویر بنی ہوئی ہے، لڑکوں کی ہے، طوطے کی ہے، پنجرے کی ہے، یہ تصویر بنی ہوئی ہے۔ ھذا رسم، یہ تصویر ہے۔ ھذا الرسم جمیل جدا، ہم نے اس سے پہلے سبق میں بتایا تھا کہ اگر ھذا جو اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ کا مشار الیہ اگر معرف باللام ہو یعنی اس پر الف لام ہو تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہے، یہ ترجمہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ صرف ترجمہ ہوگا ھذا الرسم، یہ تصویر۔ یہ ترجمہ نہیں کریں گے یہ تصویر ہے، یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اشارہ مشار الیہ دونوں سے مل کر مسند الیہ بنتا ہے وہ تو، اور تنہا اگر کہیں پر مسند الیہ ہو تو وہاں پر ہے کا ترجمہ نہیں آتا ہے جب تک کہ دوسرے مسند کو ذکر نہ کر دیا جائے۔ اب دوسرے یہاں پر مسند کو ذکر کر دیا گیا، کیا؟ جمیل، اب یہ مسند بن گیا تو اب معنی ہوگا یہ تصویر خوبصورت ہے۔ اب آگے ہے لفظ جدہ، جدہ کا معنی ہوتا ہے بیٹا عربی میں بہت۔ اب مطلب ہوگا ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ اب ماں کے بارے میں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ماں استفہام کے لیے ہوتا ہے، پوچھنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی جو چیزیں عقل والی نہیں ہیں ان کے بارے میں اگر پوچھنا ہو تو ماں کے ذریعے سے پوچھتے ہیں۔ جیسے ما فی الرسم یا عزیز، یا عزیز کا معنی یا بیٹا حرف ندا ہے، یعنی کسی کو ہم پکارتے ہیں نا تو یا کے ذریعے سے پکارتے ہیں۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں اے فلاں، اے صابر، ہے نا، تو ایسے ہم پکارتے ہیں، ایسے عربی زبان میں لفظ یا ہے۔ اور بھی حروف ندا ہوتے ہیں، ایک یا ہے، ایک آیا ہے، ایک حیا ہے، اے ہے، حمزہ مفتوحہ، تو یہ 4-5 حروف ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ لیکن یہاں پر آپ لفظ یا کو ابھی یاد کر رکھیے، کسی کو ہمیں پکارنا ہو تو ہم کہیں گے یا زید، اے زید، یا اسلم، اے اسلم، ہے نا، اس طریقے سے۔ عزیز کا معنی ہوتا ہے بیٹا پیارا۔ تو ما فی الرسم یا عزیز، ما کا معنی کیا؟ معنی ہوگا اے عزیز، اے پیارے، تصویر میں کیا ہے؟ تو معنی ہوا ما فی الرسم یا عزیز، اے پیارے تصویر میں کیا ہے؟ جواب ہے فی الرسم قفص، الرسم کا معنی تو سمجھ میں آ گیا ہے، تصویر، فی الرسم تصویر میں، قفص، قفص کا معنی ہوتا ہے بیٹا پنجرا۔ پنجرا جانتے ہو جس میں یہ طوطا وغیرہ بند کر دیا جائے، دیکھو بنا ہوا بھی ہے، ہمارے یہاں پر پنجرا کہتے ہیں، اب آپ لوگوں کے یہاں جو بھی کہا جاتا ہو وہ سمجھ لینا، جس میں طوطا بند ہے۔ پھر رسم قفص، تو قفص کا معنی پنجرا، تصویر میں پنجرا ہے۔ ما فی القفص، ما کا معنی کیا؟ فی کا معنی میں،
अलकफस का माना पिंजरा, तो माना होगा मा फिल कफसी, जुमला इस्तिफामिया है, इंट्रोगेटिव। पिंजरे में क्या है, पिंजरे में क्या है। मा फिल कफस, पिंजरे में क्या है। जवाब है फिल कफस ताइरुन, पिंजरे में परिंदा है। ताइरुन का माना बेटा होता है परिंदा, चिड़िया, बर्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। फिल कफस ताइरुन, पिंजरे में परिंदा है। अज़ालिका ताइर बबगाओ, जैसे आ है ना, आया, ये जो शुरू में आ गया, अज़ालिका ताइर, आ जो अलिफ है ना, अलिफ पर जबर लगा हुआ है। अलिफ पर जब जबर होता है तो बेटा उसे हमजा कहते हैं। तो हम कहेंगे कि आ जो हमजा शुरू में है ना, ये हमजा भी इस्तिफाम के लिए होता है, इसका माना भी क्या होता है, ठीक है। अज़ालिका ताइर बबगाओ, तो माना होगा क्या वो परिंदा, बबगाओ तोता है। बबगाओ का माना होता है तोता, क्या वो परिंदा तोता है। याद हो गया, बबगाओ तोता। अज़ालिका, आ माने क्या, ज़ालिका ताइरो वो परिंदा, बबगाओ तोता है, क्या वो परिंदा तोता है। सवाल है, नाम, नाम का माना आप पढ़ चुके हैं, हाँ। ज़ालिका ताइरो बबगाओ, वो परिंदा तोता है। ज़ालिका ताइरो बबगाओ, वो परिंदा तोता है। कैफा ज़ालिका ताइरो, कैफा का माना आप पढ़ चुके हैं कैसा, और ज़ालिका ताइर वो परिंदा, तो माना होगा कैफा ज़ालिका ताइरो, वो परिंदा कैसा है, वो परिंदा कैसा है। जवाब है हुआ जमीलुन जिद्दा, वो बहुत खूबसूरत है। हुआ का माना वो ज़मीर है ना, गायब की ज़मीर है। ज़मीरें आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, याद कर लेना। जहाँ पर जिन लोगों को ज़मीरों के बारे में याद ना हो, इससे पहले सबक में हमने ज़मीरें लगा भी दी थी, बता भी दी थी। आप वहाँ से ज़मीरों के बारे में याद करें कि ज़मीरें कौन कौन सी होती हैं। हुआ जमीलुन जिद्दा, हुआ का माना वो, हुआ जमीलुन जिद्दा वो बहुत खूबसूरत है। लिमन हाज़ल क़फ़सु, लाम का माना आप पढ़ चुके हैं, जैसे लिल वलदे लड़के के लिए, तो लाम का माना लिए होता है ना, तो यहाँ पर भी लाम का माना लिए हो गया। मन का माना कौन, अरबी ज़बान में मन का माना कौन, इससे पहले पढ़ चुके हो। तो लेमन इसका मतलब होगा किसके लिए, कौन और किस दोनों माना होता है मन का, तो माना होगा लेमन किसके लिए, हाज़ल क़फ़सु ये पिंजरा है। ये पिंजरा किसके लिए है, ये तर्जमा कर लो, चाहो तो ये तर्जमा कर लो, ये पिंजरा किसका है ना। जैसे हमें बोलना होगा ये किताब किसकी है, तो हम कहेंगे लिमन हाज़ल किताबु, ये किताब किसकी है ना। तो इस तरीके से लिमन किसके लिए या किसकी, हाज़ल क़फ़सु ये पिंजरा, लिमन हाज़ल क़फ़सु ये पिंजरा किसका है। हाज़ल क़फ़सु लिफ़रीदिन, फरीद नाम है बेटा। हाज़ल क़फ़सु, अल क़फ़स का माना होता है पिंजरा, हाज़ल क़फ़सु ये पिंजरा, ले फरीदिन फरीद के लिए है, या ये तर्जमा कर लो ये पिंजरा फरीद का है, कुछ भी तर्जमा कर सकते हो। हाज़ल क़फ़सु ले फरीदिन ये पिंजरा फरीद का है। तो बेटा यहाँ पर हमने ये सब जुमले पढ़े जिसमें कोई ख़ास नई बात नहीं थी, वही सब बातें थी जो हम पहले बता चुके थे। अब इसी चैप्टर से, इसी सबक से मुताल्लिक़ कुछ अरबी के सवालात हैं, आपको उनका जवाब देना है। मिसाल के तौर पर एक सवाल है कैफ़ ज़ालिका रस्म, और रस्म का माना आपको याद है तस्वीर, तो माना होगा कैफ़ ज़ालिका रस्म वो तस्वीर कैसी है। तो अब चूंकि ज़ालिका के ज़रिए से सवाल है तो जवाब में भी बेटा ज़ालिका ही लेकर आएंगे और कहेंगे ज़ालिका रस्म जमीलुन जिद्दा, ज़ालिका रस्म जमीलुन जिद्दा वो तस्वीर बहुत खूबसूरत है। तो कैफ़ा ज़ालिका रस्म,
وہ تصویر کیسی ہے؟ جواب کیا ہوگا؟ ذالک الرسم جمیل جدا. ما قبل میں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن ما قبل میں ھذا الرسم جمیل جدا پڑھا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر سوال میں ذالکہ ہے تو آپ کو جواب میں بھی ذالکہ ہی لے کر آنا ہے. کیف ذالک الرسم، وہ تصویر کیسی ہے؟ جواب ہوگا ذالک الرسم جمیل جدا. ایسے اگلا سوال ہے این الطائر، پرندہ کہاں ہے؟ پرندہ کہاں ہے؟ تو جواب آپ دے سکتے ہیں خود سے، کیا؟ الطائر فی القفص، یا چاہو تو یہ کہہ لو فی القفص طائر، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کہو الطائر فی القفص. کیا؟ الطائر فی القفص، پرندہ پنجرے میں ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ مت کہو کہ الطائر فی الرسم، پرندہ تصویر میں ہے، یہ مت کہو، بلکہ کہو الطائر فی القفص، پرندہ پنجرے میں ہے. ٹھیک ہے؟ اہو لفرید، کیا وہ فرید کے لیے ہے؟ یعنی کیا وہ فرید کا ہے؟ جواب آپ دے سکتے ہیں نعم، ہاں، ذالک لفرید، ہے نا، ہوا لفرید، نام ہوا لفرید، یہ بھی جواب دے سکتے ہیں، ہاں وہ فرید کا ہے. اسی طریقے سے بیٹا آگے ہے اہوا اسود، کیا وہ کالا ہے؟ تو آ کا معنی کیا ہے؟ کیا. ٹھیک ہے؟ اہوا اسود، کیا وہ کالا ہے؟ اسود کا معنی کالا. تو جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ لا، نہیں. طوطا کیسا ہوتا ہے بیٹا؟ ہرا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے؟ ہرا ہوتا ہے. تو اب چونکہ طوطا کے بارے میں ہے یہاں پر پرندہ، تو یہاں پر طوطا ہے، تو اب کیا کہیں گے؟ اہوا اسود، کیا وہ کالا ہے؟ جواب کہیں گے لا، نہیں. ہوا اخضر لا اسود، وہ ہرا ہے، اخضر، اخضر، اخ حمزہ خا ضاد را، اخضر. اخضر کا معنی ہوتا ہے بیٹا ہرا. میں یہاں پر جب یہ نام آ گئے، رنگوں کے نام آ گئے، تو میں دو چار رنگوں کے نام آپ کو بتا دوں. ایک ہوتا ہے اسود، اسود کا معنی کالا ہوتا ہے. ایک ابیض آپ نے پڑھا اس سے پہلے، ابیض کا معنی سفید ہوتا ہے. ایک احمر لفظ آتا ہے، احمر، حمزہ بڑی ہا میم را، احمر. احمر کا معنی ہوتا ہے بیٹا سرخ، یعنی لال، ہے نا. اور ایک لفظ ہوتا ہے اخضر، اخضر جو ابھی میں نے بولا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے ہرا. اور ایک لفظ ہوتا ہے ازرق، کیا؟ ازرق، حمزہ زا را بڑی قاف، ازرق. ازرق کا معنی ہوتا ہے نیلا. اور ایک لفظ اور بتا دوں، اصفر، اصفر، حمزہ صاد فا را، اصفر. اصفر کا معنی ہوتا ہے پیلا. تو میں نے یہ چند نام آپ کو رنگوں کے نام بتا دیے. آپ یہ رنگوں کے نام بھی اپنی کاپی میں لکھ لینا اور یاد کر لینا. اسی طریقے سے بیٹا آپ یہ سارے عربی میں جو سوالات ہیں ان کے جوابات لکھ کر آپ بھیجیں گے، اور نیچے کچھ اردو دی ہے جن کی آپ کو عربی بنانا ہے. مثال کے طور پر ایک دو جملوں کی ہم عربی بنا کر دکھا دیں اور اسی طرز پر آپ بنا کر بھیجیں گے ہمیں. یہ کتاب کس کی ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کس کی، تو کس کی، اس کے لیے کس کی عربی کیا آتی ہے؟ من. اور کی یا لیے اگر ہم کہیں تو اس کی عربی آئے گی لیمن. تو لیمن ہو گیا نا. یہ کتاب حاضل کتاب. تو اب یاد رکھنا، میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ لفظ من جب بھی آئے گا تو جملے کے شروع ہی میں آئے گا، یہ بعد میں مت لانا کبھی. ٹھیک ہے؟ لفظ من جو ہوتا ہے، ایسی لفظ کیفا ہوتا ہے، ایسی لفظ ما ہوتا ہے، یعنی جن کے ذریعے سے استفہام ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، ایسے لفظ ہمیشہ شروع میں آتے ہیں جملے کے. یہ ذہن میں رکھنا. تو اب یہ کتاب کس کی ہے؟ تو ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ لمن ھذل کتابو، یہ کتاب کس کی ہے؟ طوطا کس کا ہے؟ تو یہاں پر کس کا، پھر یہاں پر وہی لفظ آ گیا، تو یہاں پر پھر کہیں گے لیمن.
لیمن، جب لیمن بیٹا ہم بولیں گے نا لیمن تو نون ساکن ہے، اور الببغاء میں لام بھی ساکن ہے، تو اس لیے یہاں پر حمزہ تو وصل کی وجہ سے گر جائے گا، تو نون ساکن ہے من میں اور لام بھی ساکن ہے، اجتماع ساکنین ہو گیا۔ اب اجتماع ساکنین کی وجہ سے ایک ضابطہ ہوتا ہے اذا حرک بالکسر، کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو وہاں پر ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو بیٹا کسرے کی دی جاتی ہے۔ تو اب ہم لیمن الببغاء نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے لیمن الببغاء، نون کو زیر دے دیں گے، لیمن الببغاء، طوطا کس کا ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، اس طریقے سے آپ کو عربی بنانا ہے۔ درس نمبر 12، فی حاضر رسم عصیصن، فی کا معنی میں، حاضر رسم، تو دیکھو فی کی وجہ سے الرسم آ گیا نا، میم پر زیر آ گیا نا، فی حاضر رسم، اس تصویر میں، عصیصن، عصیصن کا معنی ہوتا ہے بیٹا کونڈا، کونڈا جانتے ہو نا، جو فلاور پاٹ ہوتا ہے، یا ہم اپنے گھروں میں گملہ کہتے ہیں، گملہ بھی بول دیتے ہیں، تو جو کونڈا ہوتا ہے مٹی کے برتن ہوتا ہے جس میں آدمی پودے اودے لگا دیتے ہیں، وہ کونڈا کہلاتا ہے۔ تو معنی عصیصن کا معنی کونڈا ہوتا ہے۔ فی حاضر رسم عصیصن، اس تصویر میں کونڈا ہے۔ وفی ذالک العصیص غرسن، وفی ذالک العصیص، اور اس کنڈے میں، اور اس کنڈے میں، غرسن، غرسن کا معنی ہوتا ہے بیٹا پودا، جو چھوٹا پیڑ ہوتا ہے نا، جو ابھی نکلا ہوتا ہے، تو تھوڑا سا بڑا، بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے تب تو پیڑ کہتے ہیں، لیکن ابھی چھوٹا ہی اگر ہوتا ہے تو اس کو پودا کہتے ہیں۔ تو غرسن کا معنی ہوتا ہے پودا۔ ایسے غرسن کا معنی بیٹا عربی زبان میں پودا لگانا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معنی ہوگا وہ فی ذالک العصیص غرسن، اس کنڈے میں پودا ہے۔ علی ذالک الغرس ورقن و وردن، علی ذالک الغرس، علی کا معنی پر آپ نے پڑھا ہے، ذالکہ کا معنی وہ، الغرس کے، الغرس کا معنی پودا ابھی پڑھ لیا آپ نے، تو معنی ہوگا علی ذالک الغرس، اس پودے پر، ورقن، ورقن کا معنی پتا، واو کا معنی ہوتا ہے، اور وردن کا معنی ہوتا ہے گلاب کا پھول، وردن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گلاب کا پھول، تو معنی ہوگا علی ذالک الغرس ورقن و وردن، اس پودے پر پتا اور پھول ہے، گلاب کا پھول ہے۔ الورق اخضر، ابھی میں نے بتایا تھا اخضر کا معنی ہرا، الورق کا معنی پتا، الورق اخضر، پتا ہرا ہے۔ والورد احمر، احمر کا معنی ابھی میں نے بتایا تھا سرخ، ٹھیک ہے؟ تو اب الورد کا معنی میں نے بتایا تھا گلاب کا پھول، تو معنی ہوگا گلاب کا پھول سرخ ہے۔ لمن ذالک العصیص، لمن کس کے لیے، کس کا، ذالک العصیص وہ کنڈا، وہ کنڈا کس کا ہے، وہ کنڈا کس کا ہے؟ ذالک العصیص لذالک الرجل، تو ذالک العصیص وہ کنڈا، لے کا معنی لیے، ذالک الرجل وہ آدمی، تو معنی ہوگا وہ کنڈا، ذالک العصیص وہ کنڈا، لذالک الرجل اس آدمی کے لیے ہے، یا وہ کنڈا اس آدمی کا ہے، ٹھیک ہے؟ حل کا معنی اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، حل کا معنی کیا؟ حل ذالک الغرس من الحدیقہ، من کا معنی سے، اور الحدیقۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹا باغیچہ، الحدیقہ کا معنی باغیچہ، باغیچہ سمجھتے ہو؟ یعنی ایسے پیڑ جہاں پر ہوتے ہیں، پودے ایسے جہاں پر ہوتے ہیں جن پودوں پر پھول آتے ہیں، تو پھول والا جو باغ ہوتا ہے اس کو حدیقہ عربی میں کہتے ہیں، پھولوں والے باغ کو حدیقہ کہتے ہیں۔ حل ذالک الغرس من الحدیقۃ، کیا وہ پودا پھولوں والے باغ سے ہے، باغیچے سے ہے؟ نعم، ہاں، ذالک الغرس من الحدیقۃ، وہ پودا پھلواری سے ہے، یا پھول والے باغ سے ہے، یا کہہ لو باغیچے سے ہے، وہ پودا باغیچے سے ہے۔ لمن الحدیقۃ،
अलहदीक़तु का माना बागीचा, लिमन किसके लिए, किसका, लिमनिल हदीक़तु पौधा, वो बागीचा किसका है, बागीचा किसका है, लिमनिल हदीक़तु बागीचा किसका है। जवाब है अल हदीक़तु लिज़ालिका रजुल, बागीचा उस आदमी का है। अब ज़ालिका से इशारा किया जा रहा ना, जो सामने आदमी है उसकी तरफ इशारा कर दिया गया। अल हदीक़तु लिज़ालिका रजुल, और रजुल का माना आदमी, तो माना होगा बागीचा उस आदमी का है। वह हुवा अलल कुर्सिय्यि फिल हदीक़ति ज़हरुन, वह हुवा अलल कुर्सिय्यि, और वो आदमी हुवा की ज़मीर से किसकी तरफ, ज़मीर से किसकी तरफ, किसको बता रहे हैं, ज़मीर किसकी जगह पर आई है, उसी आदमी की जगह पर। तो ये हुवा ज़मीर वाहिद गायब की ज़मीर है। वह हुवा अलल कुर्सिय्यि, और वो यानी आदमी, और वो आदमी कुर्सी पर है। फिल हदीक़ति ज़हरुन, फिल हदीक़ति ज़हरुन, ज़हरुन का माना इससे पहले पढ़ चुके हो बेटा, कली, फूल, ठीक है। अल हदीक़ा का माना बागीचा, फी का माना में, फिल हदीक़ति बागीचे में, ज़हरुन फूल है। व फ़ाकिहतुन, और फ़ाकिहतुन का माना होता है बेटा मेवा, मेवा जानते हो, फ्रूट से, जो फ्रूट्स होते हैं ना, फ्रूट का माना, फ्रूट जो उर्दू में, इंग्लिश में फ्रूट बोलते हैं, उर्दू में मेवा बोलते हैं, फल बोलते हैं, है ना। ऐसे अरबी में उसी को फ़ाकिहतुन बोलते हैं। तो फ़ाकिहतुन का माना मेवा या फ्रूट्स। ऐज़न का माना इससे पहले पढ़ चुके हो, ऐज़न का माना भी, जिसको फारसी ज़बान में नेज़ भी कहते हैं, नेज़ का माना भी होता है फारसी ज़बान में। ऐज़न का माना भी। अब माना होगा फिल हदीक़ति ज़हरुन, बागीचे में फूल है। व फ़ाकिहतुन ऐज़ा, और मेवे भी, और तो बागीचे में फूल, और फूल है और मेवे भी, यानी मेवे भी हैं, ठीक है। अब इन असबाक में बेटा आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जहां जहां लफ्ज़ मन आया है वो जुमले के शुरू ही में आया है। अब उस पर लाम दाखिल हो गया या हरफ जार, कोई भी आला आ जाए या मिन आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन जो भी इस्तिफाम के अल्फाज हैं यानी पूछने वाले अल्फाज हैं वो हमेशा जुमले के शुरू ही में आते हैं। ये याद रखना, अरबी बनाने में गलती मत करना इस बात को लेकर, ठीक है। अब आगे बेटा चंद सवालात हैं, उन सवालात के जवाब वैसे ही देना है अरबी में जैसे कि आपने इससे पहले अभी सीखे। अज़ालिका रस्म जमीलुन, क्या वो तस्वीर खूबसूरत है? जवाब आपके पास होगा कि खूबसूरत है या नहीं है, आप जवाब दे सकते हैं। ऐसे नीचे उर्दू है, उर्दू में है तोता उस पिंजरे में है। अगर उस पढ़ो तो बेटा ज़ालिका लाना, और इस पढ़ो तो हाजा लाना। अच्छा, तोता इस पिंजरे में है। अब तोता की अरबी आपको मालूम ही है, अल-बबगाउ, इस पिंजरे में, तो इसकी अरबी हाजा, या उस अगर है तो ज़ालिका। पिंजरा की अरबी आपने पढ़ी है अल-क़फ़सु, है ना, और मे की अरबी आपने पढ़ी है फी। तो अब माना होगा अल-बबगाउ फी ज़ालिकल क़फ़सी, अल-बबगाउ फी ज़ालिकल क़फ़सी। तो ज़ालिकल क़फ़स वो पिंजरा, या हाज़ल क़फ़स ये पिंजरा, और उस पर हम फी लगा दें तो माना होगा फी हाज़ल क़फ़सी, इस पिंजरे में। तोता इस पिंजरे में है, अल-बबगाउ फी हाज़ल क़फ़सी, या उसका है तो अल-बबगाउ फी ज़ालिकल क़फ़सी। मेवा उस दुकान में है। दुकान की अरबी बेटा दुकान ही आती है। मेवा की अरबी अभी आपने पढ़ी थी अल-फ़ाकिहतु, और उस दुकान में है तो ज़ालिकत दुकान में फी, तो फी हम पहले लेकर आएंगे, हम कहेंगे अल-फ़ाकिहतु फी ज़ालिकत दुकानी, मेवा उस दुकान में है। इस तरीके से बेटा सारी अरबी आपको बनाकर भेजना है।